بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جو 20 سال سے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حجاج اس آدمی کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی اندھا ہے اور اللہ سے آنکھیں مانگتا ہے۔ 20 سال گزرنے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حجاج نے اس سے کہا، اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص چیز ضرور دی ہوگی جو آنکھوں کا نعم البدل ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے آنکھیں تو ملی نہیں ہے، لیکن نعم البدل بھی نہیں ملا۔ حجاج نے اس کو اپنی تلوار دیتے ہوئے کہا، اچھا، یہ میری تلوار رکھ اور میں 3 دن بعد یہی کعبہ کے پاس آؤں گا۔ اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی ہوئی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ 3 دن بعد جب حجاج واپس وہاں آیا تو اس شخص کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ حجاج نے کہا، اب تجھے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے نکلے تو ایک سید زادے نے ان سے کہا، اے عبداللہ، یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ، میں فرزند رسول ہوں اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے تمہارے نانا کی میراث لی تو میں عزیز اور بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی، تم عزت نہ پا سکے۔ اسی رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رنجش کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جاگے اور اس سید زادی کے تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کرے۔ ادھر اس سید زادے نے بھی اسی رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا، اگر تو اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا۔ وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تلاش میں نکلا۔ چنانچہ یہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی۔ ہمارے ایک دوست کو 1 سال پہلے سرطان کینسر ہوا تھا۔ بتاتے ہیں کہ میں جس ہسپتال میں تھا وہاں ایک شخص آیا، اس کو بھی سرطان تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا، آپ کے علاج پر اتنا خرچہ آئے گا۔ اس نے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کسی نے اس کو کہا کہ اللہ سے تہجد میں اٹھ مانگو، اللہ ضرور پیسوں کا انتظام کرے گا۔ اس شخص نے نہ جانے کس طرح اللہ سے مانگا کہ چند دن بعد اس کا سرطان ہی ختم ہو گیا۔ ہسپتال والے حیران تھے کہ سارے ٹیسٹ صاف آ گئے۔ میرے دوستو، ممکن ناممکن تو مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہی ممکن ہے۔ کن کہا اور ہو گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادا اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادا دیتا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے ندا اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوشبخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نماز کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے، آؤ نماز کی طرف، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس سے عطا کروں۔